الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد نکاح پر رکھی گئی ہے۔ نکاح کے لیے کچھ رشتے حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے یہ تعلق اگر قائم کرنے کا ارادہ ہے تو کیا حدود و شرائط ہیں اور کیا حقوق و فرائض، ان پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اب تعدد ازواج کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویاں۔ اس کے لیے قرآن کی جو آیت بالعموم پیش کی جاتی ہے، میں نے اسی کو سر عنوان بنایا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تیسری چوتھی، یعنی آیات ہیں تیسری اور چوتھی آیت۔ ارشاد ہوا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی جو مائیں تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے۔ پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت کس موقع کی ہے۔ کیا اس میں تعدد ازواج کا کوئی قانون اصلاً بیان ہوا ہے، یا یہ اپنے موقع کے لحاظ سے کوئی ہدایت دے رہی ہے؟ میں نے لکھا ہے اس آیت کے مخاطب، یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں، یعنی آپ یہ طے کریں کہ خطاب کس سے ہے، کیونکہ اس سے بات کیا ہے، زور کس چیز پر ہے، پیش نظر کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے، وہ واضح ہوتا ہے۔ اس آیت کے مخاطب یتیموں کے سرپرست ہیں۔ اس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے، یعنی آیت کے مخاطب عام لوگ نہیں ہیں، تمام مسلمان نہیں ہیں، یتیموں کے سرپرستوں کو مخاطب کر کے۔ بچے کچھ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی سرپرست ہوگا نا، کوئی چچا ہوگا، کوئی ماموں ہوگا، کوئی خالو ہوگا، کوئی اور عزیز ہوگا۔ اس آیت کے مخاطب یتیموں کے سرپرست ہیں۔ اس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ یتیموں کے اموال و املاک اور حقوق کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ تنہا اس ذمہ داری سے حسن و خوبی کے ساتھ عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب صورتحال کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ خاندان میں کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں، میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرا کوئی بھانجا بھتیجا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کوئی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو جو اس کے بچے ہوں گے اب ان کے حقوق کی نگہداشت مجھے کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں مجھے اٹھانی ہیں۔ وہ اگر تعلیم پانے والے ہیں، ان کی کوئی جائیداد ہے، اس کا نظم و نسق ہے، تو یہ سب چیزیں مجھے ہی دیکھنی ہیں، ایک رشتہ دار کی حیثیت سے، تعلق والے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، چچا کی حیثیت سے، ماموں کی حیثیت سے۔ اس آیت کے مخاطب یتیموں کے سرپرست ہیں۔ اس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ یتیموں کے اموال و املاک، یعنی جو ان کا باپ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، اور حقوق،
حقوق میں نے عرض کیا کہ ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اور اسی طریقے سے ان کے اموال و املاک کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ تنہا اس ذمہ داری سے حسن و خوبی کے ساتھ ہوتا برا نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے، یعنی یہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہوں، ہر رشتے سے نکاح جائز نہیں ہوتا، تو جو ان کے لیے جائز ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، یعنی باقاعدہ لوگوں کو کہا ہے، ابھارا ہے، اس مقصد کے لیے آمادہ کرنا چاہا کہ وہ ایسا کریں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی سمجھ لیجئے مخاطب کون ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے مسئلہ کن کا درپیش ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی قانون نہیں بیان کر رہے بلکہ ترغیب دے رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ یتیموں کی نگہداشت پیش نظر ہے۔ یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یتیموں کی بہبود کے لیے، ان کے اموال اور املاک کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تنہا عہدہ برا نہیں ہو سکتے تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو۔ وہ اگر اس ذمہ داری میں شریک ہو جائیں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر اسے پورا کر سکیں گے۔ یعنی وہ بھی گویا گھر میں آ گئیں، شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، تو اس میں اب یہ اندیشہ کم ہو گیا کہ ان کے حقوق ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہوں گے یا ان کے اموال و املاک کو کچھ نقصان پہنچے گا۔ بیوی بن کر یہ بھی گویا اس ذمہ داری میں شریک ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو دلی تعلق ان کی ماؤں کو ہو سکتا ہے، اور ان کے حقوق کی نگہداشت جس بیداری کے ساتھ وہ کر سکتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں کے جو جذبات ہوتے ہیں، ماں جس طرح بیتاب ہوتی ہے، ماں جیسے بے قرار ہوتی ہے، جیسے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اچھا یہ میرے بچوں کا مال ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو، یا بچوں کے معاملے میں جیسی کچھ بے قراری اسے ہو سکتی ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ یعنی مائیں تو جان جوکھم میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر وہ بیوی بن کر اسی گھر میں آ جائیں گی، یعنی جس مرد نے ان کے بچوں کے معاملات کو اب دیکھنا ہے، اگر نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گا تو اس سے یہ نگہداشت بہت بہتر طریقے پہ ہو سکے گی۔ اس سے واضح ہے کہ یہ آیت اصلاً تعدد ازواج سے متعلق کوئی حکم بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے یا دو کے ساتھ یا تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ، یہ آیت اس کو بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی۔ ایک ہے تعدد ازواج کا مسئلہ، اور ایک ہے یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے ایک تدبیر بتانا۔ یہ فرق سمجھ لیجئے، یعنی قرآن مجید کوئی بات کہاں کر رہا ہے، کس پہلو سے کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، موقع و محل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ آیت اصلاً تعدد ازواج سے متعلق کوئی حکم بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یتیموں کی مصلحت کے پیش نظر، یعنی اصلی مقصود تعدد ازواج کی اجازت دینا نہیں ہے، تعدد ازواج کا حکم بیان کرنا نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیوی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنا نہیں ہے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہی نہیں، بلکہ یتیموں کی مصلحت کے پیش نظر تعدد ازواج کے اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی ہے جو عرب میں پہلے سے موجود تھا۔ یعنی یہ کوئی تعدد ازواج کا حکم بیان نہیں کر رہی، تعدد ازواج کا رواج پہلے سے معاشرے میں موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ لوگ ایک ہی شادی کرتے تھے اور قرآن نے آگے کہا کہ وہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تعدد ازواج کو قرآن مجید نے اپنے مابین الدفتین کسی جگہ موضوع ہی نہیں بنایا، یہ تو پہلے سے ایک جائز چیز تھی۔ یعنی یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی تھی، تمام انبیاء کی امتوں میں ایسے ہی تھی، تمام معاشروں میں ایسے ہی رہی۔ قبائلی تمدن میں تو خاص طور پر لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کے بہت زیادہ بچے ہوں۔ یعنی آج جو سہولتیں ہم کو جدید ریاست میں حاصل ہیں، جس میں پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ایک خاص طرح کا نظم بھی ہے، اور لوگ اس طرح کے خطرات میں نہیں رہتے جیسے کہ وہ پچھلے زمانوں میں تھے،
قبائلی تمدن میں یہ جو ریاست اب ذمہ داریاں انجام دیتی ہیں، یہ سب لوگوں کو خود ہی انجام دینا ہوتی تھیں، اور اس میں انسان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی محافظت کا ذریعہ اس کے بچے ہوتے تھے، اس کے بیٹے ہوتے تھے، یہ بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ تو قبائلی زندگی کی ضرورتوں کے تحت اس کا بہت رواج رہا، یعنی پہلے سے قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے، بلکہ اس دنیا کی ابتدائی کے زمانے سے اپنی ضرورتوں کے تحت مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے۔ عرب میں بھی اس کا رواج تھا، یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ ایک چیز یہ ہے کہ اسلام اجازت دے رہا ہے، قرآن اجازت دے رہا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے جائز ہے، اس پر کوئی پابندی لگانے کا سوال ہے۔ یعنی سوال اگر کوئی تھا تو یہ تھا، تعدد ازواج کی اجازت تو پہلے سے موجود ہے معاشرے میں، بلکہ یتیموں کی مصلحت کے پیش نظر تعدد ازواج کے اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی پہلے سے ایک چیز جائز ہے، قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں تو کرتے ہی ہو، تو اب یہ یتیموں کی مصلحت کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ کر لو، یا ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ کر لو تاکہ ان کے معاملات کی بہتر نگہداشت ہو سکے۔ اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی ہے جو عرب میں پہلے سے موجود تھا۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر صاف اشارہ کیا ہے، قرآن نے دوسرے مقامات پر، میں نے اس مقام کے بارے میں بھی عرض کر دیا کہ یہاں تعدد ازواج کا کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر ہی نہیں، یا اس کی اجازت دینے کا کوئی سوال نہیں، اجازت تو پہلے سے ہے، معاشرے میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر صاف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، اس کی روح سے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مرد و عورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نکاح کیا جائے، یا انہوں نے انسان کی فطرت میں ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نکاح کے دائیات رکھ دیے ہیں، یا یہی فطرت ہے کہ انسان ایک سے زیادہ بیویوں کو اپنے گھر میں لائے؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی حکمت اور اپنی اسکیم سے اشارہ کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ ایک ہی مرد و عورت کے باہمی تعلق سے قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر صاف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، یعنی فطرت کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اقدامات سے سمجھیں گے، انسان کے اجتماعی شعور سے سمجھیں گے، عالمگیر حقائق کے استقراء سے سمجھیں گے، اپنے نفس کے تجربے سے سمجھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم متعین طور پر کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، اس کی روح سے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مرد و عورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، چنانچہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ چنانچہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ انسانیت کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوئی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیوی پیدا کی تھی۔ یعنی اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ہوتی جو ہمارے مذہبی لوگ بالعموم کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کا اقتضا یہی ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کو آدم کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں پیدا کرنی چاہیے تھیں۔ ایسا نہیں کیا، یعنی آدم و حوا نے ایک میاں بیوی نے اس ادارے کی ابتدا کی ہے جس کو ہم خاندان کا ادارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے اور اس اقدام نے یہ بتا دیا کہ ان کا اصل منشا کیا ہے، انہوں نے انسان کی فطرت میں کیا دائیہ رکھا ہے، اور جو خاندان کا ادارہ قائم کرنے پیش نظر ہے اس کے لیے ضروری طریقہ کیا ہے۔ یہ تمدن کی ضروریات، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ابتدا یہاں سے کر دی، یہ تمدن کی ضروریات اور انسان کے نفسی، سیاسی اور سماجی مسائل ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان آگے بڑھا تو جیسے بھوک مٹانے کے لیے کچھ ضروریات لاحق ہوئیں، پیاس بجھانے کے لیے کچھ ضروریات لاحق ہوئیں، بالکل اسی طریقے سے انسان کے سماجی احوال نے بھی بعض ضرورتیں پیدا کر دیں، انسان کے تمدنی ارتقاء نے بھی بعض ضرورتیں پیدا کر دیں، جیسے کہ میں نے قبائلی زندگی کا حوالہ دیا۔ یعنی اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنی عزت، اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے 50 بیٹے چاہیے، 20 بیٹے چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس میں تعدد ازواج کے رواج کی بنیاد پڑی۔
یہ تمدن کی ضروریات اور انسان کے نفسی، سیاسی اور سماجی مسائل ہیں جن کی بنا پر تعدد ازواج کا رواج کم یا زیادہ ہر معاشرے میں رہا ہے۔ اس وقت ہم جس تمدن میں جی رہے ہیں اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تمدن ہے، یعنی اس میں ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، بڑی غیر معمولی چیز سامنے آئی ہے جس نے انسانوں کو پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست طریقے سے مربوط کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن ہوا تھا، صنعتی انقلاب ہوا، اس نے دنیا کے تمدن پر، میل جول کے طریقوں پر، رہن سہن پر، معاشرت پر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نظم ریاست پر بھی بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اور اس سے پہلے جاگیردارانہ تمدن تھا۔ دنیا میں جو بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں وہ اپنے وجود کو اس جاگیردارانہ تمدن ہی کے بل پر قائم رکھنے میں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے قبائلی تمدن رہا ہے۔ تو ہر تمدن کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جب زمینیں اور بڑی جائیدادیں اور ملکیتیں انسان کے پاس آ گئی تو اس سے بھی بعض سماجی تقاضے پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے جب انسان کو اپنی حفاظت کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوئی تو اس سے بھی بعض سماجی تقاضے پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے انسان کی فطرت بحیثیت انسان جو تقاضے کرتی ہے وہ تو واضح ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک میاں بیوی کی حیثیت سے وجود بخشا، لیکن اب انسان نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو اس سے کچھ سماجی، کچھ تمدنی، کچھ نفسی تقاضے وجود میں آنے ہیں۔ ان تقاضوں کے تحت کہیں کم یا کہیں زیادہ رواج رہا ہے، اور یہ سارے زمانوں میں رہا ہے، اس کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، کم یا زیادہ ہر معاشرے میں رہا ہے، اور انہی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کسی شریعت میں اسے ممنوع قرار نہیں دیا، یعنی چونکہ یہ انسان کی تمدنی ضروریات میں سے ہے، اس کی نفسی، سیاسی اور سماجی مصلحتیں ہیں جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ عورت ایک سے زیادہ نکاح کرے ایک ہی وقت میں، اس سے تو خاندان کا ادارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون سازی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ وہاں پابندی لگاتے ہیں جہاں پر کسی چیز کا وجود ہی عدم میں بدل جائے گا، یعنی وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے گی، تو وہاں تو پابندی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز پر پابندی نہیں لگا دی جاتی، لیکن جس جگہ مسالے دونوں پہلوؤں کو نمایاں کر دیتے ہیں، یعنی اصل فطرت کیا ہے، خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ کیسے نمایاں ہوگا، لیکن کوئی ضرورت بھی پیش آ گئی ہے، ایسے ہی زندگی کے احوال کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی۔ تو صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ قرآن نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، صحیح تعبیر یہ ہے کہ قرآن نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی نہیں لگائی، یہ صحیح تعبیر ہے، یعنی انسان کر رہے تھے، پابندی نہیں لگائی۔ کیا ہر چیز پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ نہیں، شریعت کی پابندیاں انتہائی محدود ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ابدی طور پر لگ جاتی ہیں، ان کو پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا، لیکن انسان اپنی مصلحتوں کے تحت کچھ چیزوں پر پابندی بھی لگاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تعدد ازواج پر ہم اپنے ریاستی قانون کے تحت پابندی نہیں لگا سکتے، یعنی اگر مسائل تقاضا کر رہے ہوں، اگر حق تلفی کا اندیشہ ہو تو پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ قانون بنانے کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر حق تلفی ہو رہی ہے اور زیادہ تر حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، یا اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس سے حوصلہ شکنی ہو جائے، اس چیز کو ڈسکریج کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت میں پابندی لگا دینا وہ ابدی ہوگی۔ تو جہاں مسالے سماجی، تمدنی، سیاسی تقاضا کر دیتے ہوں وہاں پابندی نہیں لگنی چاہیے، چنانچہ قرآن نے پابندی نہیں لگائی، لیکن ہم آپ پابندی لگائیں گے، اس کی غلطی واضح ہوگی، اٹھا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پابندی لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنی شریعت میں بہت کم چیزیں ہیں جن پر پابندی لگائی ہے، اور انہی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے بھی، یعنی نفسی، سیاسی، سماجی، تمدنی مسائل، انہی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کسی شریعت میں اسے ممنوع قرار نہیں دیا۔ یہی صحیح تعبیر ہے۔ اجازت دی، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے پہلے ممانعت تھی اور اجازت دے دی،
نہیں، یہ ہمیشہ سے جائز معاملہ تھا، اسے ممنوع نہیں قرار دیا، اسے روکا نہیں۔ یہاں بھی اسی نوعیت کی ایک مصلحت یعنی جیسے بعض مصلحتیں بیان کی ہیں، ایسی ہی ایک مصلحت اس وقت یتیموں کی بہبود کی مصلحت، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کے پیش نظر اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ یعنی دیکھیے ایک ضرورت پیش آئی، اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات اس وقت کہی گئی جب بدر اور احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایمرجنسی کی چھوٹی سی بستی میں صورت پیدا ہو گئی، لوگوں کے لیے کوئی بہت مواقع نہیں تھے، چند ہزار کی آبادی ہے، اس میں سرپرستوں ہی کو ذمہ داری اٹھانی ہے، ریاست آج کے زمانے کی منظم ریاست نہیں ہے، اور ریاست اس طرح کی ذمہ داری اٹھا بھی کتنی سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی کہ تم شادیاں تو کرتے ہی ہو، یہ رواج تو تمہارے ہاں موجود ہی ہے، تو اگر کرنی ہے تو تم ان یتیموں کی ماں سے شادی کر لو تاکہ ان کی بہبود کا اہتمام کیا جا سکے۔ یہاں بھی اسی نوعیت کی ایک مصلحت میں اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شرطیں اس پر عائد کر دی ہیں، یعنی ممانعت نہیں کی بلکہ اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی ہے، لیکن 2 شرطیں عائد کر دی ہیں۔ ایک یہ، یعنی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ترغیب دے رہے ہیں، عام حالات میں لوگ کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں تو وہ بے انصافی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں عائد کر دیں۔ ایک یہ کہ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت جیسی مصلحت کے لیے بھی، یعنی یہاں پر تو ایک ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جو گویا پورے معاشرے کی ضرورت ہے، اس وقت کی پوری کمیونٹی کی ضرورت ہے، یعنی ایسی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں ایک مقصد کے لیے، اور ان کی بیوائیں ہیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت جیسی مصلحت کے لیے بھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان بچوں کے حقوق کی نگہداشت اگر تم تنہا نہیں کر سکتے تو ان کی ماں سے شادی کر لو، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی، یعنی جب اتنی بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے، اتنی بڑی مصلحت کے لیے بھی عورتوں کی تعداد کسی شخص کے نکاح میں 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ پابندی لگائی ہے۔ یعنی جب تم کسی ایسی مصلحت کے لیے بھی نکاح کر رہے ہو، جب ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے، جب معاشرے کو اس طریقے سے تمہارے اقدام کی ضرورت ہے، اس موقع پر بھی تم 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ بیویوں کے درمیان انصاف کی شرط ایک ایسی اٹل شرط ہے، یعنی پھر میں عرض کر دوں کہ عام حالات میں کوئی شادی نہیں کی جا رہی، بلکہ یتیموں کی بہبود مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اس موقع پر بھی بیویوں کے درمیان انصاف کی شرط ایک ایسی اٹل شرط ہے کہ آدمی اگر اسے پورا نہ کر سکتا ہو تو اس طرح کی کسی اہم دینی مصلحت کے پیش نظر، ظاہر ہے کہ یتیموں کی بہبود دینی مصلحت ہے، اللہ چاہتا ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے، اس طرح کی دینی مصلحت کے پیش نظر بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی صاف صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ادھر یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتے، تو ان کی ماں سے نکاح کر لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیوی پہلے ہے اس کے حقوق تلف ہو جائے، تو اس سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں، اب اگر تم کرنے جا رہے ہو تو پھر انصاف کرو گے، اگر انصاف کی شرط پوری نہیں کر سکتے تو پھر اتنی بڑی مصلحت کے باوجود بھی ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ بیویوں کے درمیان انصاف کی شرط ایک ایسی اٹل شرط ہے کہ آدمی اگر اسے پورا نہ کر سکتا ہو تو اس طرح کی کسی اہم دینی مصلحت کے پیش نظر بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا کہ ان یتیموں کی مصلحت کے لیے نکاح کر لو اور 4 تک کر سکتے ہو، ان یتیموں کی مصلحت کے لیے نکاح کر لو اور 4 تک کر سکتے ہو، ایک بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہیں، یعنی پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ ایک کے ساتھ انصاف کرتے کرتے دوسرے کے ساتھ بے انصافی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس انصاف کے حدود کیا ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جب کہا کہ انصاف نہیں کر سکتے تو مطلب کیا ہے؟
اس سے مراد اگر دل کے میلان اور ظاہری برتاؤ میں پوری مساوات ہے، یعنی اگر یہ پیش نظر ہے کہ یتیموں کی مصلحت کے لیے ایک عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے، آدمی کی پہلے سے ایک محبوب بیوی گھر میں ہے، تو اب دل کے میلان میں بھی برابری ہونی چاہیے، باطن کے برتاؤ میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ اس سے مراد اگر دل کے میلان اور ظاہری برتاؤ میں پوری مساوات ہے تو یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ ہو کہ ہنسنے میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، التفات میں، محبت میں، اس کے اظہار کے طریقوں میں، دل کی کیفیات میں بھی مساوات ہو، تو یہ تو پھر انسان ہاتھ جوڑ دے گا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی ایک پسندیدہ بیوی رکھتے ہوئے کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کے یتیم بچوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا ہو سکیں، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ان دونوں بیویوں سے یکساں محبت اور یکساں برتاؤ کا رویہ اختیار کر سکے۔ یعنی اگر اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہو تو تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تو نکاح ہی یتیموں کی مصلحت کے پیش نظر کیا جا رہا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ عورت کیا ہے، کیسی ہے، پسندیدہ بھی ہے، نہیں بھی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے، شکل صورت کیا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آدمی کو نکاح کرنے کا شوق چرایا ہے اور وہ ایک بیوی لے آیا ہے۔ یتیموں کی مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، وہ نکاح کر رہا ہے، اب اس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تمام معاملات میں مساوات ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اگر اپنی ایک پسندیدہ بیوی رکھتے ہوئے کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کے یتیم بچوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا ہو سکے، یعنی پیش نظر یہی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ان دونوں بیویوں سے یکساں محبت اور یکساں برتاؤ کا رویہ اختیار کر سکے۔ یہ سوال، یعنی جب قرآن نے کہا کہ انصاف، یہ سوال زمانہ نزول قرآن ہی میں پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت 127 سے 130 میں اس کا جواب دیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو کیا یہی مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس میں یعنی جب جواب دیا ہے تو اس میں پہلے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ نکاح یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے کیا گیا ہو یا کسی اور مقصد سے، مہر اور عدل عورت کا حق ہے۔ یعنی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے جواب کی کہ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کوئی تم احسان نہیں کرنے لگے۔ جس عورت سے بھی نکاح کیا گیا ہو، کسی بھی مصلحت سے نکاح کیا گیا ہو، مہر، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مہر کیا ہے، گویا نان و نفقہ فراہم کرنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، اسی طریقے سے عدل کرنا، یہ عورت کا حق ہے۔ اور یہ جس طرح کہ آیت 3 میں تاکید کی گئی ہے، جو آیت پہلے زیر بحث رہی ہے، جس کو ہم نے سر عنوان بنایا، اور جس طرح کہ آیت 3 میں تاکید کی گئی ہے، نہایت خوش دلی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ حق نہایت خوش دلی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ کون سا حق؟ مہر کا بھی، جس میں ظاہر ہے کہ نان و نفقے کا حق مضمر ہے، اور عدل کا بھی۔ پھر عورت کو نصیحت کی ہے، یعنی اب عورت کو نکاح کر لیا ایک شخص نے، اس ترغیبی کے نتیجے میں کر لیا، لیکن اب انصاف کا برتاؤ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پہلے تو مردوں سے کہا کہ کان کھول کر سن لو، مہر اور عدل عورت کا حق ہے۔ پھر عورت کو نصیحت کی ہے کہ اگر اسے یہ اندیشہ ہو کہ بیویوں میں برابری کے حقوق پر اصرار کے نتیجے میں مرد اس سے بے پرواہی برتے گا یا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ طلاق کا حق تو موجود ہے، تو اس میں حرج نہیں کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں۔ نکاح کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے شرائط طے کیے جا سکتے ہیں۔ عورت پر پہلے ہی یہ واضح کر دیا جائے، یا اب وہ کوئی سمجھوتا کر لے کہ ٹھیک ہے میں اپنا فلاں حق چھوڑ دیتی ہوں، حق قائم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب دونوں اپنی مصلحت کے پیش نظر، یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ ایک عورت سے نکاح کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عدل تو مرد چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے، تو اس میں پھر یہ نصیحت کی کہ اگر آپس میں تم کوئی سمجھوتا کر لو تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہے۔ یہ جواب جس آیت میں دیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر میں استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔